السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اس کے پیالے ستاروں کی مانند ہیں، جو اس سے پانی پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. صحیح بخاری 6579. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور صحبت کا بھی، اور اگر میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا. صحیح مسلم 6170. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم کا ہر بیٹا ہی خطا کار ہے، تاہم بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. جامع ترمذی 2499. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضعیف اور کمزور لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو، کیونکہ کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. ابو داؤد 2594. ارشاد باری تعالیٰ، یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سورہ یونس 1:8. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے. صحیح مسلم 6592. ارشاد باری تعالیٰ، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کے وقت کتے کے بھونکنے یا گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ جانور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. جب رات ڈھل جائے تو گھر سے کم نکلا کرو، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی مخلوق کو پھیلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے اسے شیطان نہیں کھول سکتا. مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، مٹکے ڈھک دیا کرو، اور برتنوں کو اوندا کر دیا کرو. مسند احمد حدیث نمبر 169. یا حی الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 میری امت کی ہوں گی. مشکات 5944. ترمذی 2546. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا. بخاری حدیث نمبر 1196.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس امام یعنی امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری 7138۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہوگے؟ سورہ توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ، بلا شبہ مومن بھائی ہی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کے سبب انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8۔